اللہ رب العزت نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے. یہ یک طرفہ سوچ رکھنے والی نہیں ہے، ہر طرف دیکھتی ہے. دراصل جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے قوم کو پیغام دیا تو اس وقت لوگ دو انتہاؤں پر پہنچے ہوئے تھے، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگ انتہا پسندی کا شکار تھے. کچھ لوگ تو وہ تھے جن کا اوڑھنا بچھونا دنیا ہی دنیا، بس وہ حقوق العباد کی طرف بہت متوجہ تھے. ان کا آخرت سے، خالق اور مالک سے کوئی واسطہ نہیں، وہ اس چیز کو نہیں جانتے. ان کی توجہ کا سارا مرکز دنیا اور صرف دنیا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اوڑھنا بچھونا آخرت کو بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے گھر بار چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں، پہاڑوں میں زندگی گزارتے تھے. بالفاظ دیگر رہبانیت اختیار کی ہوئی تھی. ہم صرف بس عبادت میں لگے ہوئے ہیں، باقی حقوق العباد کیا ہیں، بیوی کے حقوق اور والدین کے حقوق، پڑوسی کے، ان سے ہماری کوئی غرض نہیں. یعنی کچھ لوگ صرف حقوق العباد کی طرف لگے ہوئے ہیں، انہیں حقوق اللہ کی پرواہ نہیں. اور کچھ لوگ حقوق اللہ پر توجہ دے رہے ہیں، انہیں حقوق العباد کی کچھ جو ہے وہ پرواہ نہیں. یہ تھی وہ دو انتہا پسندیاں جن کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لا کے ان دونوں انتہا پسندیوں کی تردید کی. دین نہ یہ ہے نہ یہ ہے، درمیانی راہوں پہ آؤ، درمیانی راستے پہ آؤ. دین ان دونوں چیزوں سے ہٹ گیا ایک چیز کا نام ہے. میں اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے بخاری شریف کی دو حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی حدیث، ایک مرتبہ 3 صحابی حضرت علی، عثمان بن مظعون اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں حضرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تشریف لائے، اور آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی جو عبادت آپ فرماتے ہیں اس کی تفصیلات پوچھی کہ جب آپ گھر آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، عبادات کی تفصیل کیا ہے. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ گھر میں جاتے ہی سجدے میں گر جاتے ہوں گے، اللہ کے نبی ہیں، پھر صبح ہی اٹھتے ہوں گے سجدے سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری تفصیل بتلا دی کہ جب آپ گھر تشریف لاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، ہم سے بات چیت بھی کرتے ہیں، گھریلو کام کاج میں ہماری مدد بھی کرتے ہیں، اور تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں. حدیث میں ہے کأنہم تقالوہا، ان حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھریلو عبادت کو کچھ کم سمجھا. پھر کہنے لگے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں،
آپ کے کوئی گناہ تو ہے نہیں، لہذا اگر وہ کم عبادت کریں تو ٹھیک ہے، ہمیں تو بھائی عبادت پہ نا بہت توجہ دینی ہے۔ تو ایک نے کہہ دیا آج کے بعد میں رات کو کبھی آرام نہیں کروں گا، رات کو جاگ کر وقت لوں۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا تاکہ پوری عبادت کر سکوں۔ ایک نے کہا اب میں دن رات روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا تاکہ میں پوری عبادت کر سکوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تھوڑی دیر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو یہ ساری کہانی آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دی کہ بھائی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو 3 صحابی ہیں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو آپ نے ان تینوں کو بلایا، بھائی آپ نے یہ کچھ بولا ہے؟ پیچھے یہ اندر سے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے سارا وقت عبادت کو دے دیا ہے۔ جی حضرت ہم نے یہ ارادے کیے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا غلط کیا، تمہارے اندر خوف خدا اتنا نہیں جتنا میرے اندر ہے۔ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور میرا علم تم سے زیادہ ہے۔ میں تو گھریلو زندگی میں کھاتا پیتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور شادیاں بھی میں نے کر رکھی ہیں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تلاوت سارے ہی کام کرتا ہوں۔ تو آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ بھئی صرف عبادت ہی عبادت ہوگی؟ گویا آپ نے دونوں طرف توجہ دلوائی اور یک طرفہ ٹریفک چلانے سے منع فرمایا۔ ایک دوسرا واقعہ یہ بھی بخاری شریف کی روایت، مگر میں یہ روایت شاید پہلے بھی یہاں سنا چکا ہوں، اس کے باوجود آپ کی توجہ چاہیے ہوگی، جب جا کر اس روایت کی روح سمجھ میں آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ منورہ چلے گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ایک لمبی داستان ہے ان کے اسلام کی، الگ سے کتابچے چھپے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عمر تھی۔ بقول حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے کہ حضرت کی محتاط اندازے کے مطابق جو عمر تھی وہ 250 سال تھی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب آپ مسلمان ہوئے تو 200 سال کے تو تھے ہی تھے، اس سے بھی تجاوز کر چکے تھے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو یہ مہاجر تھے، باہر سے آئے تھے۔ آپ نے اس زمانے میں ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا صحابہ کرام کے درمیان میں بھائی چارگی کا، مواخات فی اللہ، اس کی بڑی حیثیت تھی۔ بعد میں پھر میراث کے احکامات آگے تو وہ سسٹم ختم ہو گئے، ورنہ جو آپ فرماتے تھے تم اس کے بھائی ہو، وہ اس کی بڑی خدمت کرتے تھے، اپنے گھر لے جاتے، اور اگر انتقال ہو جاتا تو میراث میں حصہ بھی دیتے تھے کہ حضور نے اس کو بھائی بنایا۔ اس کو بھائی چارگی اور مواخات کہا جاتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی تو بڑی عمر کے آدمی تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کو جوڑ دیا، فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں۔
انصاری باہر سے آنے والے حضرات کی انصار خدمت کرتے تھے. لو بھائی ابو دردہ کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی کہ سلمان فارسی کی تھی، تو 200 سال سے اوپر تھے. تو وہ اپنے اس بڑے بھائی کو اپنے گھر لے گئے. جب گھر کے دروازے پہ پہنچے، اندر دیکھا کہ ان کی جو ام دردہ ہے بیوی، اس کی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں. اچھا لباس ہونا چاہیے، اچھا گھریلو حالات بھی دیکھیں تو جیسے کوئی اتنی زیب و زینت اور صفائی کا اعلیٰ درجے کا انتظام نہیں. عورت کسی گھر میں ہو نا تو پتہ چلتا ہے عورت کی طبیعت میں صفائی زیادہ ہوتی ہے. وہ اپنے گھر میں صاف ستھرا ماحول چاہتی ہے، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے اس بھائی کو لے کر پہنچے تو حضرت سلمان فارسی نے یہ حالات ماحول دیکھ کر ارشاد فرمایا ام دردہ سے، یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہی صحیح ڈھنگ کے کپڑے، گھر کی صفائی، زیب و زینت ہونا چاہیے. تو حضرت ام دردہ نے جواب میں فرمایا کہ حضرت زیب و زینت عورت کس کے لیے اختیار کرے؟ شوہر کے لیے. آپ کے بھائی ابو دردہ کو تو ان چیزوں سے کوئی رغبت ہے ہی نہیں، وہ تو ہر وقت عبادت عبادت اور عبادت میں لگے رہتے. سمجھ گئے کہ ان کے درمیان میں میاں بیوی والی بات اتنی مضبوط نہیں ہے. خاموش ہو، آپ کی توجہ چاہیے. دوپہر کا وقت آ گیا، کھانے کا وقت، دسترخوان لگ گیا. حضرت ابو دردہ نے فرمایا بھائی سے، سلمان فارسی، حضرت تشریف لائیں، کھانا تناول فرمائیں. آگے بھائی آپ بھی تو کھاؤ. تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا میرا تو روزہ ہے، میں نہیں کھاؤں. او بھائی ادھر بیٹھو، روزہ توڑو، کھانا میرے ساتھ کھانا ہوگا. نہیں میں بھی نہیں کھاؤں. اٹھا لو. پھنس گئے. شریعت کا مسئلہ ہے، مہمان کی خاطر نفلی روزہ آپ توڑ سکتے ہو. تو انہوں نے روزہ توڑ دیا، بیٹھ کر کھانا کھا لیا. اللہ اللہ کر کے دن ختم ہو گیا، رات آ گئی، کھانا لگ گیا، سب نے کھانا کھایا. اس کے بعد بستر لگ گئے، جی آرام کریں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی تمہارا بستر کہاں ہے، کہاں سونا ہے؟ حضرت دراصل میں جو ہوں نا وہ رات بھر نفل پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. صحابہ کا ذوق عبادت تو دیکھو، دن بھر روزہ، رات بھر نماز. تو میں ابھی نوافل ادا کروں گا، مجھے سونا نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر غصہ ہو گئے، ادھر بستر لاؤ اور آرام کرو. اٹھنے کا وقت اٹھ جائیں گے، فی الحال سوئیں گے، لے آؤ یہاں پہ. تو اب بڑا بھائی ہے، 200 سال سے زیادہ تو عمر ہے، تو اس بزرگ کو ناراض بھی نہیں کر سکتے. حضرت ابو دردہ اپنا بستر لے کے آ گئے. دل میں یہ سوچا کہ اس کی آنکھ لگ جائے گی، بزرگ آدمی ہے، میں چپکے سے اٹھ کے اپنے نفل شروع کر دوں گا، یہ بھی راضی ہو جائے گا، میرا کام بھی ہو جائے گا. تھوڑی دیر گزری، دیکھا کہ سو گئے. یہ آرام سے اٹھنے لگے تو ان کی آنکھ کھل گئی. کہاں جا رہے ہو؟ آرام کرو آرام کرو. لو بھائی پھر لیٹ گئے، اور اب اٹھنا مناسب نہیں سمجھا کہ میں
مہمان کے بھائی بھی بنایا ہے اور مہمان بھی ہے، اب اٹھنا مناسب نہیں ہے۔ تو سو گئے۔ آپ کی توجہ چاہیے، سحری کا وقت ہو گیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے، سلمان فارسی کی آنکھ کھل گئی اور ان کو کہا اٹھو بھائی، یہ اب سونے کا ٹائم نہیں ہے، تہجد کا وقت ہے۔ اٹھا دیا، تہجد کی نماز پڑھائی، اور اب اتنے میں مسجد نبوی میں اذان کا وقت ہو گیا۔ حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ حضرت اب چلیں نماز مسجد میں پڑھ لیں۔ کہاں چلتے ہیں، ٹھہرو، ادھر آؤ، بیٹھو۔ ابو دردہ کو سامنے بٹھایا اور بٹھا کر ایک خوبصورت تقریر کی جو مجھے آپ کو سنانی۔ ارشاد فرمایا، ان لربک علیک حق وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٍّ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٍّ وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقٍّ أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ اور کہا اب چلو، کیا بات بتلائی کہ دیکھو کچھ اللہ کے حقوق بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی بندہ ادا کرتا ہے، کچھ انسان کے اپنی ذات کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ میں آرام کروں یہ میرے اوپر حق ہے تاکہ میں اپنے آپ کو راحت پہنچاؤں، میں سو جاؤں یہ میری آنکھ کا میرے اوپر حق ہے۔ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٍّ، میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کروں یہ میری بیوی کا میرے اوپر حق ہے۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٍّ، میرے مہمان آ گئے ہیں، میں ان کو بھی کچھ وقت دوں یہ میرے مہمانوں کا میرے اوپر حق ہے۔ وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقٍّ، خلاصہ یہ کہ فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر ایک صاحب حق کے حق کو ادا کرنے کا نام دین ہے۔ یہ تم کیا یک طرفہ ٹریفک چلا رہے ہو، ون وے پہ جا رہے ہو، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، صرف عبادت عبادت، ایسا نہیں ہو۔ اور چلو اب نماز پڑھنے چلے۔ مسجد نبوی میں پہنچ گئے، فجر کی نماز پڑھ لی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی ابو دردہ پہ۔ ابو دردہ کیسے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک۔ کل ایک مہمان میں نے تمہیں دیا تھا بھائی بنا کر، سلمان فارسی، وہ کیسے ہیں، کہاں ہیں؟ جی حضرت آئے ہوئے پیچھے تشریف رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابو دردہ تو بیچارے بڑے غمزدہ تھے، کل سے لمبی چوڑی داستان، ان کا روزہ چلا گیا، رات بھر کے نوافل ختم ہو گئے، اور گھر میں جانے کے ساتھ ہی اعتراض بھی کر دیا کہ بیوی کا لباس صاف ستھرا نہیں ہے، گھر کا ماحول صاف نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری داستان رکھی کہ کل یہ ہوا۔ پھر ہم جب آپ کے پاس آنے لگے نماز کے لیے تو ایک لمبی چوڑی تقریر کر دی، ان لربک علیک حق ولنفسک علیک حق ولعینک علیک حق ولضیفک علیک حق فأت کل ذی حق حقہ، سب کے حقوق ادا کرو۔ حضرت وہ پیچھے بیٹھے ہیں، یہ ہے کل کی کارگزاری۔ قربان جائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر یہ پوری بات سنی، پھر چھوٹا سا ایک جملہ ارشاد فرمایا، سن کے فرمایا صدقہ سلمان، صدقہ سلمان، سلمان فارسی نے تجھے جتنی باتیں بتلائی ہیں یہ حق اور سچ، دین اسی چیز کا نام، یہ ہے توازن، یہ ہے اعتدال۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، ون وے پہ نہ چل پڑو۔ آج یہی صورتحال بن پڑی ہے،
کہ ہم لوگ یک طرفہ نگاہیں رکھتے ہیں، دوسری طرف کا کچھ پتہ نہیں۔ جو دیندار ہیں وہ سجدوں سے سارے نہیں اٹھاتے، اور جو دنیا دار ہیں وہ مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کیا دین ہے؟ توازن پیدا کیجئے، قربان جائیں۔ اکابر علماء مشائخ کی کیا گہری نظر تھی۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہوں ریلوے اسٹیشن پر اور میرا ایک پاؤں ہو گاڑی کے اوپر اور ایک پاؤں ہو نیچے، گھنٹی بج چکی ہو گاڑی کے روانہ ہونے کی، اس حال میں اگر کوئی مجھ سے سوال کرے پورے دین کا، پورے قرآن کا خلاصہ بتا دو، گاڑی جانے والی ہے، میرا ایک پاؤں اوپر ہے ایک نیچے، گھنٹی بج گئی ہے، تو کتنا موقع ہوگا؟ اگلا سوال بھی کیا کر رہے ہیں؟ پورے دین کا خلاصہ بتا دو۔ فرماتے ہیں الحمدللہ میں ایک جملے میں بتا سکتا ہوں، اور میں یہ کہوں گا اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرنے کا نام دین ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت، مخلوق خدا کی خدمت، یہ سب چیزیں دیکھ کر چلنا ہے۔ گھر میں والد صاحب بیمار ہیں، خدمت کے لیے کوئی نہیں، آپ نکلو گے خطرہ ہے پیچھے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، متبادل انتظام نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے نماز گھر میں پڑھو، صف اول کے شوق کو چھوڑ دو، وہاں کوئی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے وہاں پڑھ لو۔ آپ نماز میں سامنے ایک آدمی اچانک بے ہوش ہو کر گر گیا، آپ اپنے اخلاص سے لگے ہو نہ، جو گر گیا ہے اپنی نماز توڑو، اس کو اٹھاؤ۔ آپ نماز میں کوئی زہریلی چیز آ گئی، سانپ، بچھو، جلدی سے مارو اس کو، نہیں میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ نہیں بھائی، اب یہ نماز اس سے نہیں ٹوٹتی، اور توڑ بھی دو تو بعد میں پڑھ لینا، کوئی گناہ نہیں۔ اس زہریلی چیز کو اس نے مارنا ضروری ہے۔ اعتدال۔ ہمارے یہاں میں نے عرض کیا آج ون وے ٹریفک ہمارے یہاں بھی، جو لوگ دنیا کے حوالے ہیں بس دنیا۔ ہمارے قریب ایک دفعہ بھینسوں کا باڑا تھا، تو میں ایک دفعہ، وہ بہت اچھا آدمی تھا ہمارے لیے، میں اکیلا اور ایک مسجد کے مؤذن صاحب، دو آدمی ہوتے تھے گھر میں، وہ ہمیں اچھا خاصا دودھ دیتا پورا رمضان، اس کے علاوہ بھی جب چاہو لے لو۔ تو میں نے مؤذن صاحب سے کہا کہ یہ ہمارا محسن ہے، ہماری خدمت کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم اس کے ساتھ ہمدردی کریں، چلو ہم اس کے باڑے میں جاتے ہیں، اس کو نماز کی دعوت دیتے کہ یہ نماز پڑھنے یہاں آئے، اس کے اور مسجد کے درمیان میں اتنی سی سڑک کا فاصلہ ہے بس۔ کہا ٹھیک ہے، ہم چلے گئے، بڑی عزت سے اس نے بٹھایا۔ میں نے کہا کہ آپ ہمارے محسن ہو، ہماری خدمت کرتے ہو، آپ کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، میری چاہت تھی کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مسجد کے اتنا قریب رہ کر آپ مسجد میں نہیں آتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، تو ہماری درخواست ہے آپ نماز کے لیے آیا کرو، ہم دونوں اسی کام کے لیے آئے۔ اللہ، وہ تو 10 فٹ اوپر اچھلا، ہم نماز کیسے پڑھیں گے بھائی؟ رات 2 بجے اٹھتے ہیں، بھینسوں کا دودھ دھوتے ہیں، فجر سے پہلے اس دودھ کو روانہ کرنا ہوتا ہے، یہ ہے فلاں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، شام کے ٹائم دودھ دھوتے ہیں،
پھر 2 ٹائم جو ہے وہ ہمیں دودھ دھونا پڑتا ہے اور دکانوں پہ بھیجنا پڑتا ہے، فلاں کاموں کی تفصیل لین لگا ہے۔ پھر ایک نے کہا نا ظہر کی نماز میں آ سکتے ہیں، ایک نماز میں آ سکتے ہیں، یہ کام کرو مگر اتنے نہیں کہ بالکل اسی کے حوالے ہو جاؤ۔ دکان تو نہ ہوئی نا، میں دکان کا ہو گیا، میرا کاروبار تو نہ ہوا، میں کاروبار کے حوالے ہو گیا، مجھے دکان بھی کرنی ہے، مجھے رب کے سامنے سجدہ بھی کرنا ہے، مجھے بازار میں بھی جانا ہے، مجھے اللہ کا قرآن بھی پڑھنا ہے، مجھے دوستوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، مجھے اپنی بیوی بچے اور ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، میں نے حقوق اللہ کو بھی دیکھنا ہے، میں نے حقوق العباد کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ ہے زندگی میں توازن، اس کا نام ہے دین۔ انتہا پسندی کسی بھی لین میں اچھی نہیں ہے۔ اور جی ہم مصروف ہیں، اور جی ہم یہ ہیں، کہاں ہم فلاں کام کر سکتے نا، ہم ایک اسلامی ملک میں ہیں اور اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے۔ کچھ مہربانوں نے انتہا پسندی کی بھی انتہا کر دی۔ مسجد نبوی میں، مدینہ الرسول میں کیا کیا بول دیا، یہ جملے ادھر بولنے کے تھے، دوسرے کے مہمان کی تذلیل الگ، مسجد نبوی کی توہین الگ، مدینہ طیبہ کی بے ادبی الگ۔ یہ ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یہ انتہا پسندی غلط ہے، کوئی بھی کرے۔ اعتدال، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل بنایا ہے۔ تو رمضان شریف ختم ہو رہا ہے، آج جمعۃ الوداع کہلاتا ہے، اگرچہ جمعۃ الوداع کوئی اصطلاح نہیں، اس جمعے کی فضیلت اور گزرے ہوئے جمعے کی فضیلت ایک جیسی، اس کو وداع اس عنوان سے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ دوبارہ کوئی جمعہ رمضان شریف میں اس سال نہیں آ رہا، بس باقی جمعہ ہے۔ اس کے بھی وہی آداب ہیں جو پہلے۔ ہمیں آج کے دن یہ عزم کرنا چاہیے کہ اب آنے والی زندگی میں توازن پیدا کرنا ہے، مسجد سے بھی تعلق ہوگا، گھر سے بھی ہوگا، کاروبار سے بھی ہوگا، حقوق اللہ بھی ادا کریں گے، حقوق العباد بھی ادا کریں گے۔ یہی ہمارا وصف ہے، یہی ہماری تعریف ہے، اسی پہ ہمیں فخر ہے۔ فرشتوں پر فضیلت انسان کو اسی لیے ہے کہ فرشتوں کا کام عبادت اور صرف عبادت، یہ انسان کا کام ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، جبھی تو ان پر فضیلت ہے۔ تو میری درخواست ہے، یہ نمازیں الوداع نہیں ہونی چاہیے، یہ تلاوت الوداع نہیں ہونی چاہیے، مسجد الوداع نہیں ہونی چاہیے، ان چیزوں سے ہمارا تعلق ساری زندگی قائم رہنا چاہیے۔ یہی ہمارا اعزاز، یہی ہمارا شرف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔